السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم تیسری جماعت میں اپنا تیسرا ہی چیپٹر ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کا ہم نے چارٹ بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے آپ سب نے ہی ٹائٹل پیج بھی اس کا بنا لیا ہوگا۔ اور تیسرے چیپٹر کا نام ہے جانوروں سے برتاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے ہم نے الفاظ معائنے کیے تھے، جو کہ صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے۔ الفاظ معائنے: کنواں کسے کہتے ہیں؟ زمین میں پانی کے لیے کھودا ہوا گہرا گڑھا، شدت، سختی، تکلیف اور زیادتی۔ بیتاب یعنی بے چین اور بے قرار۔ سلوک کا مطلب ہوتا ہے برتاؤ، ہمارا کسی کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ۔ ثواب نیک کام کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصیحت کہتے ہیں بھلائی کی بات کو۔ اس کے بعد آپ کو کرنا ہے معروضی سوالات اپنی کاپی پر، ٹھیک ہے۔ آدمی کو سفر کے دوران ڈیش نظر آیا؟ پہلوان، کنواں، بزرگ یا شاعر؟ کیا نظر آیا بتائیے۔ آدمی کو ڈیش میں سخت پیاس لگی؟ گھر میں، باغ، بازار یا راستہ؟ آدمی ڈیش میں پانی بھر کر لایا، کتے کو پلایا؟ پیالی میں، ٹوپی میں، موزے یا کٹورے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کو اس میں درست جواب کے سلیکٹ کرنا ہے اور خالی جگہوں میں فل کرنا ہے۔ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ڈیش ملے گا، کیا ملے گا؟ تمغہ، ثواب، سزا یا گناہ؟ جو درست جواب ہے اس کو منتخب کریں اور خالی جگہ میں لکھیے۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ کام آپ کو کس ترتیب سے کرنا ہے۔ تو اس چیپٹر میں سب سے پہلے آپ کو الفاظ معائنے لکھنے ہوں گے، پھر معروضی سوالات، پھر سوال جواب، اور پھر چوتھے نمبر پر آپ کو خوش خطی کرنی ہوگی۔ تو الفاظ معائنے اور معروضی سوالات تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اب ہم سوال جواب دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال آپ کے صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کن لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا سوال کیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ پھر تیسرا سوال ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کے لیے مثال کے طور پر کن جانوروں کا ذکر کیا؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کے لیے مثال کے طور پر 3 جانوروں کا ذکر کیا تھا، کتا، بلی اور اونٹ، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے، کیا آپ نے کبھی کسی جانور سے اچھا سلوک کیا ہے؟ اگر ہاں تو کب اور کیسے؟ اگر نہیں تو کیا آپ نے کسی کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ 2 یا 3 جملوں میں اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کے موقع پر بھی ہم اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں گھاس کھلاتے ہیں، مطلب انہیں چارہ دیتے ہیں، بلی کو دودھ دیتے ہیں یا پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو لکھنا ہے 2 یا 3 لائنوں میں، کہ میں بکری کو چارہ کھلاتا ہوں یا انہیں پانی بھی دیتا ہوں، اور میں انہیں سائے میں رکھتا ہوں، میں انہیں تنگ نہیں کرتا، یا بلی کو ہم پریشان نہیں کرتے، مارتے نہیں ہیں، دودھ دیتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ تو جو کام بھی آپ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ، جو اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ آپ کو سوال نمبر 4 میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ اب سوال نمبر 5 دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کو کیا نصیحت کی؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد آپ کو خوش خطی کرنا ہوگی، جس طرح میں نے آپ کو اس میں دکھایا ہے۔ خوش خطی کے 8 الفاظ ہیں: آدمی، سفر، کنواں، پیاس، معاف، ثواب، سلوک اور دوزخ۔ ان تمام الفاظ کو لکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ شوشے یا نقطے نہ ہی ہمیں ضرورت سے زیادہ لگانے ہیں اور نہ ہی کم لگانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو اپنا ہوم ورک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔